خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، پاکستان میں دن بدن ہم ایسے سیاہ ترین دور میں داخل ہوتے جا رہے ہیں جہاں سے اگر وقت پر چیزیں جو ہے کنٹرول نہ کی گئیں تو میرا خیال ہے کہ پھر معاملات ہاتھ سے نکلتے جائیں گے. خواتین و حضرات، اس ملک میں قانون کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، سپریم کورٹ کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے، اس کی مثال ماضی سے ہمیں کہیں نہیں ملتی. آج جو مناظر چشم فلک نے دیکھے، آج جو تصویریں سوشل میڈیا پہ گردش کی اور ٹیلی ویژن چینلز کی زینت بنی، اس سے یقیناً جو ہے وہ دل جو ہے بہت رنجور ہوا اور بہت غمزدہ ہوا. ایک کنٹروورشل جج جن کا نام قاضی فائز عیسیٰ، اور آپ جانتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ماضی میں بھی ہوئیں، بہت ساری انہوں نے خود سے سوو موٹو لیے، سپریم کورٹ میں تقسیم کا باعث وہ بنے. آج وہی فائز عیسیٰ جس وقت مافیا کے ساتھ سپریم کورٹ میں بیٹھ کے انصاف کی باتیں کر رہے تھے، انصاف کا بھاشن دے رہے تھے، تو قانون بھی جو ہے اپنے کان اور اپنی آنکھیں بند کیے کہیں شرما رہا تھا. خواتین و حضرات، قاضی فائز عیسیٰ کا آج گو کہ وہ پارلیمنٹ میں آئین کے 50 سال پورے ہونے پہ گئے اور انہوں نے لفظ استعمال کیا کہ میں یہاں پہ اس لیے آیا ہوں کیونکہ یہ جشن ہے آئین کے 50 سال پورے ہونے میں. لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے، جن ناموں کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے جس طرح اس ملک کے قانون کی، آئین کی، کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں بکھیری، تو یہ جشن کا نہیں بلکہ قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو ہے وہ شرم کا مقام تھا. خواتین و حضرات، انہوں نے مزید اپنی تقریر میں آئین کی کتاب کو لہراتے ہوئے کہا کہ ہم آئین کی پاسداری کریں گے، لیکن حقیقت میں کچھ مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو آج جو ہے وہ وہاں پہ پیش کیا گیا سپریم پارلیمنٹ ہاؤس میں، تاکہ وہ اپنی اس پی ڈی ایم کی جماعت کو جو ہے وہ جا کے کچھ مزید مشورے دے سکیں. اور ایک میسج بھی تھا، ایک آپٹک بھی تھا کہ یہ بتایا جائے، اور یہ میسج اور یہ آپٹک جو تھا یہ صرف اور صرف پولیٹیشنز کی طرف سے نہیں تھا، یہ ان ہینڈلرز کی طرف سے بھی تھا، یہ ان پاورز کی طرف سے بھی تھا کہ دیکھو عمران خان، تم جو مرضی کر لو، اس وقت یہ کچھ ہم کر سکتے ہیں. کہ آپ یہ دیکھیے کہ اس سے زیادہ کھلواڑ اس ملک سے کیا ہوگا. خواتین و حضرات، کے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ابھی سپریم کورٹ پارلیمنٹ ہاؤس میں، معاف کیجیے گا بار بار سپریم کورٹ آ رہا ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں سپریم کورٹ کے حوالے سے بہت ساری جو ہے وہ قراردادیں منظور ہوئیں، اور جس میں سوو موٹو نوٹس جو کہ پریزیڈنٹ نے واپس نظر ثانی کے لیے بھیجا تھا وہ بھی اب منظور ہو گیا. اس کے علاوہ ایک ہی دن الیکشنز ہونے ہیں، یہ بھی منظور ہو گیا. اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے ساتھ پہلے تو انہوں نے وہ جعلی ایک قرارداد منظور کی تھی جس میں خود تو سگنیچرز نہیں کیے تھے، 29 بلی کے بکرے جو ہیں ان کے سائن لیے تھے، لیکن آج پھر سپریم کورٹ کے خلاف، آج چونکہ سپریم کورٹ میں آج آرڈر تھا سپریم کورٹ کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ آج الیکشن کمیشن جو ہے وہ پیمنٹس کے حوالے سے انفارم کرے، لیکن آج جو ہے وہ اسحاق ڈار اور ان کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا، منظور کی قرارداد کہ وہ پیسے جو ہے وہ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ بہت بحث ہوتی رہی کہ جی چونکہ ایک ہی دن الیکشنز جو ہیں وہ بڑے ضروری ہو گئے ہیں اب، اور یہ بھی قانون کی جو ہے سراسر خلاف ورزی ہے کہ ایک ہی دن الیکشنز ہوں، اور اب چونکہ وہ اسمبلیاں پہلے توڑ دی گئی ہیں تو وہاں پہ پہلے الیکشنز ہوں گے. تو اس حوالے سے یعنی کہ ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جو آئین کے بالکل منافی ہو، جو آئین کے بالکل اپوزٹ ہو، جو آئین کے بالکل اگینسٹ ہو، تمام وہ معاملات چل رہے ہیں اس وقت، اور یہ پورے دھڑلے کے ساتھ کر رہے ہیں، ہلہ شیری کے ساتھ کر رہے ہیں، سینہ تان کے کر رہے ہیں. اور ان کا یہ جو ہے یہ اپنی شاید ان کی طاقت اتنی نہ ہو، لیکن وہی جو کل مرتضیٰ عباسی جو چیف جسٹس کو گالیاں دے رہے تھے، آج وہی قرارداد لے کے اسمبلی میں جو ہے وہ پیش کر رہے تھے. سامنے پی ٹی آئی کے لوگ جو ہے وہ احتجاج کر رہے تھے. تو یہ اس وقت تقدس ہے آپ کے ایوان کا، اور یہ اس وقت پاکستان میں آئین اور قانون کی جو ہے اصل تصویر ہے. خواتین و حضرات، اگر ملک میں آئین اور قانون کا یہی حساب کتاب چلتا رہا
تو آنے والا وقت جو ہے وہ ایک بڑے بحران کی طرف لے کے جا رہا ہے. آج قاضی فائز عیسیٰ نے جو تصویریں شو کر دی ہیں, انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ اس وقت ہم طاقت میں ہیں. یعنی کہ سپریم کورٹ اگر ڈیوائیڈ ہوئی ہے قاضی فائز عیسیٰ اور عمر عطا بندیال, تو قاضی فائز عیسیٰ کا پارلیمنٹ میں جانا جو ہے وہ ایک میسج تھا. وہاں پہ انہوں نے بہت ساری اور بھی باتیں کی. انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے چیف اور بھی ججز کو دعوت دی, لیکن چونکہ میرے پاس بہت فالتو وقت تھا تو میں آ گیا. فالتو وقت تو میں نے اپنے سے اضافی استعمال کیا ہے. خواتین و حضرات, جو انہوں نے پارلیمنٹ میں جو آج ایکٹس انہوں نے منظور کیے, آج جو انہوں نے بلز منظور کیے, آپ یہ دیکھیے کہ کوئی بھی لا پاکستان میں جب بنتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس 2/3 میجورٹی ہو تو آپ کوئی قانون, کوئی ترمیم اس آئین میں پاس کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ ایک مافیا ہے, مافیا کو آپ کو ہم نے بتایا کہ اب یہ مافیا پاکستان میں کھل کر سامنے آ چکا ہے. اب اس مافیا کے ہینڈلرز کھل کے سامنے آ چکے ہیں کہ انہوں نے للکار دیا ہے پاکستانی عوام کو کہ ان کے نزدیک پاکستانی عوام اگر ان کو آٹے کی لائنوں میں لگوا کے وہاں سے لاشیں اٹھوانے میں لگایا ہوا ہے تو یہ مافیا, اس کے ہینڈلرز بمقابلہ پاکستانی عوام ہو چکا ہے. اور یہ اب لوگوں کو اٹھانے والا جو کام شروع ہوا ہے, کل ایک صاحب کو اٹھایا جو کافی دنوں سے پاکستان تحریک انصاف کے, واصف کاظمی کو اٹھایا, اور جس وقت ان کو واپس کیا تو ایک ویڈیو ساتھ اس کے ریکارڈ کی گئی, اور اس ویڈیو میں یہ بتایا گیا کہ شاندانہ گلزار بھی جو ہے وہ غدار ہیں اور وہ بھی پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلاتی ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو کوئی بھی ان کو اٹھا رہا ہے, نامعلوم افراد جو اٹھا رہے ہیں واصف کاظمی جیسے لوگوں کو, اور پھر ان سے جیسے ابھی آپ نے پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھٹی صاحب سے بھی ایک بیان دلوایا, تو میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس طرح کی بے تحاشا سٹیٹمنٹس لے آئیں. لوگوں کو اب آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. لوگوں کو پتا ہے کہ آپ نے واصف کاظمی سے جس طرح سٹیٹمنٹ لی ہوگی اس چیز کا بھی اندازہ ہے, اور دوسرا آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر اپنی عزت کروانی ہے تو وہ لوگوں کے دلوں میں آپ کو گھر کرنا ہوگا. آپ کو لوگوں کی امنگوں کے مطابق فیصلے کرنے ہوں گے. آپ کو لوگوں کی پسند کے مطابق اپنی عملداری دکھانی ہوگی. آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف عوام کو ماریں اور دوسری طرف سے آپ یہ توقع کریں کہ وہ آپ کو حق کریں گے, وہ آپ کو گلے لگائیں گے اور آپ سے محبت کا اظہار کریں گے. جو نفرت کی دراڑ آپ نے ڈالی ہے اس کو مزید کم کرنے کی کوشش کریں, نہ کہ اپنے اور عوام کے درمیان جو ہے اس دراڑ کو بڑھائیں. خواتین و حضرات, بہت لاقانونیت اپنے عروج پہ ہے. کہا یہ جا رہا ہے یہ بنانا ریپبلک بن چکی ہے پاکستان, اور لگ ایسے ہی رہا ہے کیونکہ اس وقت پاکستان کے فیصلے آئین کے مطابق نہیں بلکہ مافیا کے مطابق ہو رہے ہیں. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.